جو پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرے اسے علی کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. صلوات بآواز بلند. آپ کی اور میری اس نوکری کو اپنے قبول فرمائے اور اس نوکری کے صدقے ہمارے گناہ صغیر و کبیرہ معاف فرمائے. ہماری حاجات کو پورا فرمائے. جنہوں نے یہ اہتمام کیا ان کا اہتمام کیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. آج جس ہستی کی ولادت ہے وہ وقتوں کی محتاج ہی نہیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آج جس ہستی کی ولادت ہے وہ وقتوں کی محتاج ہی نہیں ہے، وہ جگہ کی محتاج ہی نہیں ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں ابو طالب کے بیٹے کی ولادت مبارک ہو. اللہ کے گھر میں ابو طالب کے بیٹے کی ولادت مبارک ہو. ایمان ابو طالب پہ ایک جملہ سنا کے آگے بڑھوں گا. توجہ، انہوں نے بھی یہیں سے سٹارٹ لیا تھا، میں بھی وہیں سے دہرا ہوں. ابو طالب کے بیٹے کی اللہ کے گھر میں ولادت مبارک ہو. کون ابو طالب؟ تھوڑا سا بتاؤ. سب سے پہلے نیچے سے سٹارٹ لے لیتے ہیں، طالب علم سے سٹارٹ لے لیتے ہیں اور جاتے ہیں ابو طالب کے پاس کہ کون ہستی ہے جسے ابو طالب کہا جاتا ہے. قاری صاحب توجہ کیجئے گا. طالب علم جس ہستی کا احترام کرے اسے استاد کہتے ہیں. استاد جن کا احترام کرے اسے مفتی کہتے ہیں. مفتی جن کا احترام کرے انہیں مجتہد کہتے ہیں. مفتی جن کا احترام کرے انہیں مجتہد کہتے ہیں. مجتہد جن کا احترام کرے انہیں راوی کہتے ہیں. راوی جن کا احترام کرے انہیں محدث کہتے ہیں. محدث جس کا احترام کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں. تبع تابعین جس کا احترام کرے اسے تابعین کہتے ہیں. تابعین جس کا احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی جس کا احترام کرے اسے مدینے والا کہتے ہیں. مدینے والا جس کا احترام کرے اسے سیدہ کونین زہرا بتول کہتے ہیں. مدینے والا جس کا احترام کرے اسے زہرا بتول کہتے ہیں. زہرا بتول جس کے احترام میں کھڑی ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. علی کے اوپر اللہ جس کا احترام واجب کر دے اسے ابو طالب. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار. علی پہ بھی واجب ہے ابو طالب کا احترام. وہ ابو طالب ہے جس پہ علی کا بھی احترام واجب ہے. علی نے بھی احترام کرنا ہے ابو طالب کا. بہت مشہور و معروف نعت ہے، آپ نے سنی ہوگی. کہتے ہیں کہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں. ہائے 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 ہائے. قاری صاحب آپ پڑھتے ہوں گے یہ نعت، آپ بھی پڑھتے ہوں گے. تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں پڑھتے ہیں نا. میں کہتا ہوں میں تنقید نہیں کرتا، کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے، لیکن لمحہ فکریہ دے کے جا رہا ہوں. لمحہ فکریہ ضرور دوں گا. علامہ صاحب تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں. میں کہتا ہوں کہ تو جس کا کھاتا ہے اس کے گیت تو تو گا لیتا ہے. ذرا جس کے گیت تو گاتا ہے اس سے پوچھ وہ کس کے گھر سے.
علی کی ولادت ہے، آج اس ہستی کی ولادت ہے جو مشکل کشا ہستی ہے۔ اس ہستی کی قاری صاحب بھی کہہ رہے تھے نا، مشکل کشا، قبض کشا کی مثال انہوں نے آپ کو دی۔ تو مشکل کشا، آئے میں ذرا بتاتا ہوں، مولا علی آپ کے بھی مشکل کشا ہیں، مولا علی میرے بھی مشکل کشا ہیں، مولا علی 1.25 لاکھ نبیوں کے بھی مشکل کشا ہیں۔ مولا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مولا علی اپنے والد اور والدہ کے بھی مشکل کشا ہیں یا نہیں؟ آئے جب وقت ولادت قریب آیا نا علی ابن ابی طالب کا، تو فاطمہ بنت اسد چلتی ہیں، چلتی چلتی خانہ کعبہ کے پاس آتی ہیں، خانہ کعبہ کے پاس آ کر کہتی ہیں اے اللہ میں تیرے سارے نبیوں پر ایمان لاتی ہوں، ہائے ہائے توجہ، میں تیرے سارے کے سارے نبیوں پر ایمان لاتی ہوں، میں تیری نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، لیکن اے اللہ میں تجھے واسطہ دوں گی کہ جو میرے پیٹ میں مشکل کشا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جو میرے پیٹ میں مشکل کشا ہے اس کی ولادت میرے لیے آسان کر دے۔ توجہ، جملہ دینے لگا وہ اس کی ولادت میرے لیے آسان کر دے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے یہ جملے ختم ہونا تھے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی، خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹی، حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی، خانہ کعبہ کی دیواریں مل گئی، خانہ کعبہ میں بہت سارے لوگ موجود تھے، کسی نے آ کر چابیاں لگانا شروع کی، چابیاں لگا کر تالا کھولنے کی کوشش کی کہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ دیواریں پھٹ گئی، فاطمہ اندر چلی گئی، دیواریں پھر مل گئی، دروازہ کھول کے دیکھے تو صحیح، دروازہ کھول کے دیکھے تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، جتنی چابیاں تھیں اسی تالے کی تھی، جتنی چابیاں تھیں اسی تالے کی تھی، ہر بار تالا کھل جاتا تھا لیکن اس بار نہیں، ہر بار تالا کھل جاتا تھا لیکن اس بار نہیں، وہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ہر کسی کے منہ سے نکل رہا تھا فاطمہ اپنی مرضی سے نہیں رحمان کی مرضی سے آئی، فاطمہ اپنی مرضی سے نہیں رحمان کی مرضی سے آئی ہے۔ 3 دن فاطمہ کعبہ میں گزار کے جب پھر واپس آتی ہے پھر دیواروں کے راستے سے ہی آتی ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی دی ولادت کا بچ ہو گئی، علی دا مقدر، علی کا مقدر، علی کی ولادت جو ہے وہ کعبہ میں ہو گئی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہم فضیلت بیان کرتے ہیں نا، مولا کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ مولا کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے اور اس سے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہو یا کسی مقدس جگہ پر ہوئی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ مقدر کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، ہم یہی مان لیتے ہیں کہ تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ مقدر کی بات ہے، تو میں نے کہا کہ علی کعبہ میں آئے علی کا مقدر، علی کعبہ میں آئے علی کا مقدر، سب سے پہلے آنکھ کھول کے زیارت مصطفیٰ کی علی کا مقدر، سمجھو، سب سے پہلے آنکھ کھولی زیارت مصطفیٰ کی علی کا مقدر، سب سے پہلی خوراک زبان مصطفیٰ چوسی یہ بھی علی کا، میرے ساتھ بولنا، مقدر آپ نے بولنا ہے، سب سے پہلی خوراک علی نے زبان مصطفیٰ چوسی یہ بھی علی کا، سب سے پہلی خوراک علی نے مصطفیٰ کی زبان چوسی یہ بھی علی کا مقدر، سب سے پہلے جو زیارت کی وہ بھی چہرے مصطفیٰ کی یہ بھی علی کا مقدر، سب سے پہلے آ کر کلام خدا پڑھا یہ بھی علی کا، دعوت ذوالعشیرہ میں 10 سال کے سن میں اٹھ کر نبی کی حمایت کی یہ بھی علی کا، ہجرت کی رات میں نبی کے بستر پہ سویا یہ بھی علی کا،
علی والا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ ابو تراب کا بغض پھیلانا مناسب نہیں. ابو تراب کا بغض پھیلانا مناسب نہیں ہے. اور ذرا بتاؤ ابو تراب کون ہے اور ابو تراب سے دشمنی کرنے والا کون ہے؟ ابو تراب وہ ہے جس کو میرا مصطفیٰ کہے یا ابو تراب، جس کو میرا مصطفیٰ کہے یا ابو تراب. علی ابن ابی طالب اس کا لقب ہے ابو تراب. اب بندہ ابو تراب سے بغض کرے گا وہ کون ہوگا؟ آپ کو یاد ہے نا اللہ نے جب آدم کو بنایا تھا، آدم کے پتلے میں اللہ نے روح پھونکی تو اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں اس کو سجدہ کرو. سمجھو، اے فرشتوں اس کو سجدہ کرو. جو سجدہ میں گر گئے، فرشتے سارے سجدے میں گر گئے. ایک نہیں گرا تو ابلیس، ایک نہیں گرا تو شیطان. اللہ کے قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تو کیا مغرور ہو گیا ہے؟ تو یا اس سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے یا تو مغرور ہو گیا ہے؟ تو نے اس کو میرے حکم سے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے اے اللہ میں آگ سے بنا ہوں. توجہ، اے اللہ میں آگ سے بنا ہوں. قاری ظہور صاحب، اے اللہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ تراب سے بنا ہے. اے اللہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ تراب سے بنا ہے. میں اس سے افضل، یہ مجھ سے مفضول. ابو تراب کو ٹھکرا دیا. جب ابو تراب کو ٹھکرایا نا تو اللہ نے کیا بنا دیا؟ ابلیس بنا دیا، شیطان بنا دیا، دھدکار دیا، جنت سے نکال دیا. قیامت تک لعنت کا توغ جنت سے ڈال کے نکال دیا کہ آج سے لے کر قیامت تک تیرے گلے میں یہی لعنت کا توغ ہوگا. توجہ، یہی لعنت کا توغ ہوگا. اس نے کس کو ٹھکرایا؟ تراب کو ٹھکرایا. اللہ نے شیطان کو شیطان بنا دیا. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو تراب کو ٹھکرا دے شیطان بن جاتا ہے، جو ابو تراب کو ٹھکرا دے شیطان کا بھی باپ بن جاتا ہے. علامہ صاحب کے اسی جملے کے اوپر اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا جس جیسا زمانے میں کوئی لال نہیں ہے. علامہ صاحب کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا نانحال تو معلوم ہے دنیال. علی کعبہ میں آئے، سب سے پہلے آنکھ کھولی مصطفیٰ کے ہاتھوں پر اور سب سے پہلی کلام کی مصطفیٰ سے، سب سے پہلی خوراک لی مصطفیٰ سے. توجہ، سب سے پہلی جب ہم کلام ہوئے نا علی ابن ابی طالب میرے محمد مصطفیٰ سے، ابھی جب مولا کی ولادت ہوتی ہے خانہ کعبہ میں اس ٹائم ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. توجہ، قرآن نازل نہیں ہوا. علی ابن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر کہا اے محمد مصطفیٰ اگر آپ بولے تو میں انجیل سناؤں، آپ کہے تو میں تورات سناتا ہوں، آپ کہے تو میں زبور سناتا ہوں، آپ کہے تو میں قرآن سناتا. جو پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرے اسے علی کہتے ہیں. ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن کی تلاوت کیے کریں، سب کہیں آمین. بہت مہربانی. عربوں میں ایک رواج ہوا کرتا تھا، آخری جملہ ہے میرا. عربوں میں ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ وہ پہلے بھائی نے بھی ایک ربائی پڑھی تھی، پھر ظہور صاحب نے بھی ایک ربائی پڑھی تھی. اسی کے متعلق میرا یہ جملہ بھی ہے کہ کون حلالی ہے اور کون حلالی نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ایک رواج ہوا کرتا تھا عربوں کے. وہاں پر ابو جہل بھی موجود، سارے کے سارے سرداران عرب موجود تھے اور وہ معیار یہ تھا کہ ایک مخصوص جگہ پر جا کر بچے کو لٹایا جاتا اور پہاڑوں سے ایک اژدہا آتا تھا اور وہ اژدہا اگر بچے کو نقصان پہنچائے تو وہ کہا جاتا تھا کہ یہ حلالی نہیں ہے، اور اگر وہ بچے کو نقصان پہنچائے بغیر واپس چلا جائے تو پھر ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے بہت ہی اچھا بیٹا پیدا کیا ہے. اب آئے نا علی ابن ابی طالب جب کعبہ پہ آنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو کھٹک رہی تھی. کعبہ میں آنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو کھٹک رہی تھی. کہتے ہیں
نہیں نہیں یہ ہماری رسم ہے